ایک پیس دکھا کر اس کے حوالے سے کلیم کیا گیا لارڈ شیوا کا مارے کا شیوا کا ابھی تک لارڈ اور گاڈ ہونا ثابت نہیں ہو سکا کسی بھی طرح. مطلب جتنے بھی لوگ زمین کے اوپر یہ کلیم کرتے ہیں کہ کسی بادل کی اوپر کوئی شیپ جب بنی ہوئی آ جاتی ہے یا کسی قسم کا رینڈم شیپ ہوتا ہے، تو جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ شیوا کی فوٹو ہے یا وہ کرشنا کی فوٹو ہے یا وہ یاوے کی فوٹو ہے یا وہ جیزس کی فوٹو ہے، تو جو بھی لوگ یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ اوریجنل شیوا، اوریجنل جیزس، اوریجنل کرشنا، اوریجنل یاوے وغیرہ کو سامنے لا کے پیش کریں. ان کو لانا پڑے گا تاکہ وہ جو کلیم کر رہے ہیں اس فوٹو، اس تصویر کے شیپ کو ویریفائی کیا جائے اوریجنل والے سے. تبھی تو کوئی کلیم کر رہا ہے نا. یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ اگر کوئی بھی شخص زمین کے اوپر ہو، فزیکل ورلڈ کے اندر، اور وہ کسی رینڈم شیپ کے اوپر یہ کلیم کر دے، دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ شیوا کی فوٹو ہے یا شیوا کی فلاں چیز ہے، شیوا کا کچھ ہے، تو اس کو اپنے دعوے کی سچائی کے لیے اوریجنل شیوا کو سامنے لانا پڑے گا. اگر شیوا کی فوٹو کہہ رہا ہے تو اصلی شیوا کو سامنے لے کر آئے پھر وہ، جو کہ وہ نہیں لا سکے گا. اگر وہ کچھ اور بھی کچھ کلیم کر رہا ہے تو صرف اس کے منہ کا کلیم اور منہ کے فائر رہیں گے. ثابت اس کو خود کو کرنا پڑے گا. اور ایسا کوئی بھی نہیں جو کہ شیوا کی کم سے کم فوٹو کی جو بات کریں، تو شیوا کی فوٹو اگر کسی جگہ پر بھی وہ کہہ رہا ہے کسی تصویر کو یا کسی رینڈم شیپ کو، تو اس کو ثابت کر سکے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ شیوا اور کرشنا اور یاوے، جیزس اور ہنومان وغیرہ جتنے بھی ہیں اللہ کے مقابلے پر، وہ سب کے سب امیجنری گاڈز ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو اینی کنٹرول آن دا نیچر. باقی جو ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے، اس کمنٹ کے اوپر تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس نے کیا بولا کہ اٹ مے بی لارج اسٹون گاڈ از نیور ویزیبل ٹو کیمرا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہاں پر کہ گاڈ کبھی بھی کیمرے پہ ویزیبل نہیں ہوتا. اٹس 100% ٹرو. سو کوئی بھی شخص اگر زمین کے اوپر اپنے کیمرے سے کچھ بھی بنا کے لا رہا ہے، کچھ بھی فوٹو دکھا رہا ہے، کچھ بھی چیز دکھا رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ گاڈ کی فوٹو ہے جس کو وہ دکھا رہا ہے، تو پہلی بات کہ وہ جو یہ دکھا رہا ہے اور یہ کلیم کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں خود ہی جھوٹا ثابت ہو گیا. کیونکہ گاڈ کبھی بھی کیمرے پہ کیپچر نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کوئی انسان گاڈ اللہ کو مانے یا کسی اور کو مان رہا ہو، مانے کسی کو، لیکن گاڈ کو جب وہ مانتا ہے کہ گاڈ ہے اور وہ بلیور آف گاڈ ہے، سو گاڈ کبھی بھی کیپچر نہیں ہو سکتا کیمرے پر. دنیا کی کسی بھی سائنٹیفک مشین میں، کسی بھی جدید سے جدید، ایڈوانس سے ایڈوانس کیمرے میں بھی گاڈ کبھی بھی کیپچر نہیں ہو سکتا. اٹس امپاسبل کہ کوئی بھی کیمرہ یا کوئی بھی انسان کی ظاہری آنکھ وداؤٹ اینی کیمرہ، ظاہری آنکھ بھی گاڈ کو، اپنی آنکھ کو اپنے آبزرویشن میں کلیئرلی اوپن آئیز کے ساتھ دیکھ سکے. اٹ از امپاسبل فار ہیومن بینگس. اور جب انسان کی اپنے لیے ناممکن ہے تو چلو اگر فرض کرو کوئی سمجھتا ہے کہ کیمرے کے ذریعے دیکھ لے گا، کیمرے کے اندر کوئی ایسی پاور ہے، دیٹ کائنڈ آف پاور ڈز ناٹ ایگزسٹ تھرو دا کیمرہ. سو جو عقل استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کامن سینس کو یوز کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور کوئی بھی شخص ہو جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا سے کوئی منہ اٹھا کے کھڑا ہو جائے اور کہے ارے ارے یہ بادل پہ دیکھو یہ جو رینڈم شیپ ہے نا، اصل میں یہ تو شیوا کی فوٹو ہے، تو وہ جب دوسروں کو یہ پرچار کر رہا ہے کہ یہ شیوا کی فوٹو ہے، تو اس کو پھر لانا پڑے گا اصلی شیوا کو، دکھانا پڑے گا اصلی شیوا کو. تب دیکھا جائے گا کہ وہ جو بادل والی جس شیپ کو وہ شیوا کہے جا رہا ہے، شیوا کہے جا رہا ہے، تو بھائی اوریجنل شیوا لا کے دکھا دو پھر. اور یہی وہ چیز ہے جو ناممکن ہے امیجنری گاڈز کے ماننے والوں کے لیے. سو یہاں پر ایک بندے نے کیا کہا کہ یو شو سم تھنگ لائک اے ورٹیکل امیج اینڈ سے اٹ از شیوا. اب اس نے بولا کہ ہو سیڈ ٹو یو شیوا ول بی لائک دس. لک ایٹ دا انالیسس کریں آپ، آبزرو کریں کہ بندے نے کیا کمنٹ کیا ہے. ہو سیڈ ٹو یو شیوا ول بی لائک دس، ڈیڈ یو سی بیفور اینی ویئر دا سیم تھنگ. اگر کوئی کہہ رہا ہے شیوا تو کہاں ہے بھائی، اوریجنل والا کدھر ہے؟ سو دوسرے نے دیکھو کمنٹ پہ، او مائی گاڈ آئی سو فرسٹ ٹائم شیوا. اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اس کمنٹ والے نے، جس نے بھی یہ کمنٹ کیا. اسے تھوڑی دیر کامن سینس کو یوز کرتا تو اسے پتہ لگتا کسی نے ویڈیو ڈالی اور بولا اور اس نے مان لیا اس کو شیوا. اس کو کہتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ، اس کو کہتے ہیں بلائنڈ بلیف کرنا، وداؤٹ آسکنگ اینی پروف، وداؤٹ آسکنگ اینی کلیئر آبزرویبل پروف. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وی کین ناٹ سی ریئل گاڈ، یہاں پر یہی ہے کہ وی کین ناٹ سی ریئل گاڈ تھرو دا اوپن آئیز اینڈ تھرو دا کیمرا. اور وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں، آبزرو نہیں کیا جا سکتا گاڈ کو فزیکل آئیز کے تھرو. وہ کیا کہتے ہیں جی، یو فاؤنڈ لارڈ شیوا ان سچ اے فار پلیس ان دیٹ مینی کلاؤڈز بٹ
Why can't we see God in every human being, Lord Shiva in us as our soul? یہ ایک اور کلیم کر دیا آگے کسی نے کہ جو لارڈ شیوا ہے وہ سول میں, لیٹس اسٹارٹ ٹو سی گاڈ ان اس ان اینڈ ایوری بڈی. یہ ہے وہ والی بات کہ انسان ہونے کے باوجود اپنے جیسے انسانوں کے اندر گاڈ کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گاڈ جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے. اب اگر میں یہاں پہ یہ بات رکھ دوں کہ اگر گاڈ ایوری بڈی میں ہوتا ہے اور ہر چیز میں ہوتا ہے, اور اگر ہندوازم کے مطابق گاڈ ہی ہے جو ہر چیز کے اندر موجود ہے, تو پھر جو گائے نے اپنے منہ سے اللہ کا نام پکار کے اللہ کی گواہیاں دی ہیں, تو پھر تمام ہندوؤں کو چاہیے کہ گائے کی گواہی کو قبول کر لیں اور اللہ کو خدا تسلیم کر لیں, کیونکہ گائے نے کسی بھی ہندو کے معبود کی گواہی نہیں دی اپنے منہ سے, گائے نے صرف اسلام کے اللہ کی گواہی دی اپنے منہ سے. اللہ 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 اللہ. سو پتہ تو یہ لگا کہ گائے کے ذریعے بھی جس نے بلوایا, اور گائے کے اندر بھی اگر ہندو کہتے ہیں کہ گائے کے اندر گاڈ ہے, تو گائے کے اندر کس گاڈ نے اپنا نام بلوا دیا گائے کے ذریعے؟ تو اللہ نے بلوایا. تو پھر سارے ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ اب گائے کی بات کو مانیں, گائے کی بات پہ سر تسلیم خم کریں, سر جھکا دیں, اور جو گائے نے کہا اس کو مانیں اور اللہ کو خدا تسلیم کر لیں. بس ختم ہو گئی بات. گائے تو خود منہ سے کہہ رہی ہے, مطلب کہ یہ کوئی رینڈم شپ تھوڑی ہے جس میں کوئی انسان اٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے. گائے اپنے منہ سے پریکٹیکلی کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. ایک بندے نے کیا کہا کہ اٹ از جسٹ ہول آف کلاؤڈس, ہول آف کلاؤڈس. تو سیدھی سیدھی بات ہے, دیکھتے رہے جو عقل استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ایک نے پوچھا ویئر از دا میریکل ان دس, سو obviously where is the miracle in it. وہ ایک نے فنی کمنٹ کر دیا I think this is special camera which can capture the God also. نہیں بھائی, ایسا کوئی اسپیشل کیمرہ نہ دنیا میں ایجاد ہوا ہے نہ کبھی دنیا میں ایجاد ہو سکتا ہے کہ جو گاڈ کو کیپچر کر سکے. اٹ از امپاسبل فار آل ہیومن بینگس. وہ کبھی بھی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں کر سکتے. وہ آگے گڈ فوٹو شاپ ورک, اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کی بات کر دے, مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی چیز کو دیکھ کر ایک دم سے دعویٰ بھی اگر کرتا ہے کہ گڈ فوٹو شاپ, سو جو فوٹو شاپ کہہ رہا ہو اس کو پھر یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ وہ فوٹو شاپ ورک ہے, چاہے اس ویڈیو کی بات ہو رہی ہو یا کوئی اور ویڈیو ہو یا کوئی بھی فوٹو ہو. کیونکہ ٹھیک ہے فوٹو شاپ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر سے بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جب دعویٰ کوئی کرے گا تو ثابت کرنے کے لیے, اسے سچائی اپنی ثابت کرنے کے لیے اس دعوے کی سچائی پہ ثبوت بھی خود ہی دینا پڑے گا. یہ اس کا کام نہیں ہے جو ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے یا ایویڈنس دکھا رہا ہوتا ہے. وہ اپنی چیز دکھا سکتا ہے, بتا سکتا ہے, ایکسپلین کر سکتا ہے. ہاں اگر بلنڈر مارے گا یا دھوکہ دے گا یا جھوٹ بولے گا تو لوگ پھر اس کا انالیسس کر لیں گے, تو ایک چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ وہ میریکل ہے بھی یا صرف ایک فیک چیز تھی یا فراڈ تھا. اور اس طرح بہت سارے لوگ جو ٹرکس کرتے ہیں وہ اس لیے پکڑ میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ اپنی طرف سے ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سو دے آر کاٹ بائی پیپل. اور جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں ان میں لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے بہت سارے لوگ منہ سے تو منہ کے فائر تو کر سکتے ہیں, یہ بھی دھوکہ ہے, یہ بھی فیک ہے, یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, یہ وہ آپ غور کریں تو وہ سائیکولوجیکل وے میں اگر آپ دیکھیں سو وہ ایک ڈینائل موڈ میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے یا غور نہیں کرنا چاہتے, تو وہ اپنے آپ کو ڈینائی کرتے ہیں, نہیں نہیں یہ فیک ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ یوں ہے, یہ فوٹو شاپ ہے, یہ سافٹ ویئر ہے, یہ میجک ہے, یہ کہہ کے وہ جان چھڑاتے ہیں ایکچولی کہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ فیس کرنے میں کچھ چیزیں ہیں, یا تو انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یا اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا یا اسے ڈیفیٹ کرنا پڑے گا یا اپنے پروف لانے پڑ جائیں گے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جب آپ ڈیپ پہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں کسی چیز کے لیے, جیسے کہ مثال دیتا ہوں اس کی کہ ایسے بہت سارے غیر مسلم جو اسلام قبول, جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام کو کاؤنٹر کرنے کے وقت میں. کیوں, وجہ کیا تھی اس کی؟ میں اس کی سائیکولوجی بتا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے, آپ جب سرفیس لیول سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, چاہے لیٹ سپوز آپ کچھ تحریر اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ اوپر سے اس کو جب دیکھ رہے ہوں گے, آبزرو کر رہے ہوں گے, تو آپ اس کو اتنی گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہے. سرفیس لیول سے آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگنورینس مائنڈ چل رہا ہوتا ہے. بہت سارے تو اگنور کر دیتے ہیں, کچھ تنقیدی نظر سے اس پہ آتے ہیں کہ یار اس پہ تنقید کرنی ہے, تو وہ نیچے تنقید کر کے نکل جاتے ہیں اپنی پتلی گلی سے ادھر سے ادھر. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انالیسس کریں تھوڑا گہرائی میں جا کے, تو وہ ایک ایک چیز پہ, ایک ایک ورڈ پہ, ایک ایک چیز اس کے حوالے سے اس پہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے حوالے سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے خلاف لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر کچھ تبصرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں جب بات آتی ہے سو اس میں اس کو ایک ایک چیز پہ گہرائی کے ساتھ جانا پڑتا ہے. یہاں اس کا مائنڈ سیٹ, لاشعور وغیرہ سب کچھ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے, اور وہ اس ٹائم
ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بہت بڑا گیم کہ اگر اس کے سامنے سچ ٹکرا جائے یا اس کے سامنے ایسی چیز آ جائے جو واقعی میں بہت سالڈ تھی، تو وہ جو پہلے سرفیس لیول سے تھا اس سے وہ ایک ایک لیول اوپر چلا گیا، اور گہرائی میں جا کے جب اترا تو اسے پتہ لگا کہ وہ جس کو کاؤنٹر کرنے جا رہا ہے ایکچولی وہ کاؤنٹر ہونے کے قابل ہی نہیں، الٹا اس کا دماغ کاؤنٹر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا مائنڈ سیٹ کاؤنٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے دکھ رہا ہوتا ہے کہ he or she is unable to conquer it, he is or she is unable to defeat it. So وہاں وہ بے بسی فیل کرنا شروع کرتے تھے کہ یار جس کے خلاف آ رہے تھے یہ تو واقعی میں دس از دا ٹروتھ. تو بہت سارے لوگوں نے جو قرآن کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے کوشش کی کہ کس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور وہ عقل مند تھے، بصیرت والے تھے، سمجھدار تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ قرآن کوئی باطل کسی مصنوعی خدا کا کلام ہے یا خود ہی کسی انسان نے اس کو بنا لیا. تو جب وہ اسے کاؤنٹر کرنے لگے، انہیں قرآن کی اصل گہرائی کا تب اندازہ ہوا، اور وہ کاؤنٹر کرنے کے بجائے خود کاؤنٹر ہو گئے قرآن سے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ گہرائی میں گئے اور انہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ جو قرآن اور یہ جو عربی اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے اس میں جو مین، یہ کلام ہی کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کلام ہی انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ہی ہستی کا کلام ہے. دیٹ از واٹ آئی آلسو سے the Quran is the word of Allah. It is not the word of a human. It is the word of Allah revealed to last prophet Muhammad, peace be upon him. So جو لوگ بھی ابھی بھی بہت ساری نشانیوں کے آ جانے کے بعد جو 21ویں صدی میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ظاہر ہو چکی، اگر وہ اب بھی رینڈم شیپس کو خدا قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی حماقت اور بیوقوفی کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ لیجنڈ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہے یا کوئی نیچر ہے تو لیجنڈ اس کو خدا ڈکلیئر کر رہا ہو. ایسا نہیں ہے کبھی بھی. کبھی بھی لیجنڈ نے ایسا نہیں کہا کہ بادل کو خدا مان لو یا درخت کو خدا مان لو یا کسی نیچر کی مخلوق کو خدا مان لو، اگرچہ کہ ان کے اوپر اللہ اپنا نام لکھتا ہے، بادلوں کے ذریعے اپنا نام لکھتا ہے، درختوں کے ذریعے اپنا نام لکھتا ہے، ماں کے پیٹ کے بچوں کے منہ سے اپنا نام بلوا دیتا ہے، کبھی گائے سے بلوا دیتا ہے، کبھی کتے بلی شیر درند پرند سے بلوا دیتا ہے. وہ اپنا نام جس سے چاہے بلواتا ہے، لیکن کبھی بھی لیجنڈ نے یہ نہیں کہا کہ ان مخلوقات کو خدا مانو. نہیں. کیوں؟ کیونکہ مخلوقات ہیں، کریچرز ہیں، یہ سب کریشن آف گاڈ ہے. The nature is a creation. Nature is not God. So nature is created by Allah. اور اللہ اس نیچر کو کنٹرول کر کے اس نیچر کے ذریعے کچھ بھی بنا سکتا ہے. وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی شیپ بھی دے سکتا ہے کسی بھی چیز کو، بادلوں کو کسی بھی شیپ میں تبدیل کر سکتا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آزمانے کے لیے دنیا کے انسانوں کو کہ یہ اپنی عقل کو کتنا یوز کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر پرسنل نیم کی بات آ جاتی ہے، گاڈ کے نیم کی، وہاں پر اللہ کسی بھی غیر مسلم کے مصنوعی خداؤں کا نام نہیں لکھتا اپنی مرضی سے. وہ یہ کام کرتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پرسنل نیم وہ اپنا ہی لکھتا ہے اللہ. اور دوسری کہ اگر کسی انسان یعنی کسی ہستی کا نام اسے لکھنا ہو مخلوق میں، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، گواہی دینے کے لیے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے لکھتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کتنے سارے مسلمانوں کے پاس کیا ڈسکور جو ہوئے ہیں اور جو ٹی وی چینلوں پہ آئے ہیں، جو انٹرویوز ہوئے اتنے ایویڈنسز موجود ہیں. مچھلی کے اوپر پورا کلمہ لکھے ہوئے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ. درخت کے ذریعے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درختوں کے، مچھلیوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے، مختلف نیچر کی مخلوقات پہ لکھا ہے. کہیں پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، کہیں پہ اللہ لکھا ہے، کہیں پہ محمد لکھا ہے. مقصد سب جگہ جو بھی بتانا چاہ رہا ہے اللہ، جو دنیا کے انسانوں کو دکھانا چاہ رہا ہے ان کو، تاکہ وہ یوز کریں اپنی عقل. وہ اس لیے کہ وہ سوچیں اور سمجھیں کہ اگر سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے زمین اور آسمان کے درمیان اور اس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سائنس کی جو پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از بینگ ڈن آٹومیٹیکلی، ان کے پاس تو یہ جب ابھی تک ان کی کھوپڑیوں میں نہیں بیٹھ رہا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کے بہت ساری مخلوقات اللہ ہی کا نام کیوں پکارتے ہیں اللہ کے، وہ اگر اللہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اتفاق ہے، تو اتفاق غیر مسلموں کے خداؤں کے نام کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟
तो कुत्ते के पिल्ले को चाहिए ना कि वो राम कृष्ण विष्णु का भी नाम ले, जीसस का भी ले, हनुमान का भी ले, विष्णु का भी ले, थोर का भी ले, ज्यूस का भी ले, यावे का भी ले। कुत्ते का एक पिल्ला 1 मिनट से ज्यादा देर अल्लाह 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 ही किए चला जा रहा है, 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 बोले चला जा रहा है। वो कुछ कुछ कहते हैं कि वो साउंड सुनने में ऐसा दिख रहा है। अरे भाई, तो जो मुंह से दिख रहा है वही सुनाई देगा ना। उनकी अकल यहाँ भी काम नहीं करती। ऐसे ऐसे बोधे किस्म के एथिस्ट है जिनकी अकल जरा सी भी नहीं चल रही होती वैसे खुदा की पहचान के हवाले से। वो अपने ही अपनी गुमान वहम गुमान में जा रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं कि कुत्ते का पिल्ला अल्लाह कह रहा है, आंखों कानों से सुन रहे हैं कि कुत्ते का पिल्ला अल्लाह कह रहा है, और कहेंगे ये तो एक आवाज है जो सुनाई दे रही है। उनकी अकल काम नहीं करी कि कुत्ते का पिल्ला जो मुंह से कह रहा है वही सुनाई देगा ना। बस वो सब बातें तो करते हैं साइंस की, बड़े साइंस वाले हैं। अकल उनकी बुनियादी बेसिक लेवल पे भी काम नहीं कर रही और उनको खुद भी शऊर नहीं कि उनकी अकल काम नहीं कर रही। So this is what you need to understand. If there are clouds और उन clouds के ऊपर होल बना हुआ है, टीला लटका हुआ है, स्लेब बनी हुई है, या कोई अजीब किस्म का शेप है, that does not define the truth of any specific God. बादल का टुकड़ा अगर बना हुआ है और बादल का टुकड़ा फर्ज करो मेरे सर के ऊपर बादल का टुकड़ा आके ठहर जाए, रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो मेरे सर के ऊपर अगर वो आके ठहर जाए और उसे कोई मूव करे, फिर ठहराए, फिर नीचे लाए, ऊपर ले जाए, फिर ठहरा दे, एक बात करता हूं सब कुछ करे, तो उसको साबित कैसे किया जाएगा कि वो कौन कर रहा है? उसको तो मैं भी साबित नहीं कर सकता सिर्फ बादल होने के टुकड़े के होने के हवाले से। मैं ये तो कह सकता हूँ कि खुदा कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकता कौन सा खुदा कर रहा है अगर मेरे पास कोई सबूत ना हो किसी खुदा के स्पेसिफिक नाम के ऊपर। लेकिन चूंकि बादलों के जरिए एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, कई मर्तबा नाम लिखकर दिखाया ही पर्सनल नेम किसी ने है तो वो अल्लाह है, और बकायदा रियल टाइम पे दिखाया है, रियल वर्ल्ड में दिखाया है, चैलेंजेस पर दिखाया, जब गैर मुस्लिमों के माबूदों को चैलेंज किया गया तब भी दिखाया। तो अल्लाह ही ने क्यों दिखाया? सवाल ये कि बाकी सारों ने क्यों नहीं दिखाया? और हर दफा अल्लाह ही क्यों आता है कि अपना नाम लिख देता है? अगर कोई और खुदा है अल्लाह के सिवा तो वो अपना नाम क्यों नहीं लिखता बादलों पे, बादलों के जरिए? और चरिंद परिंद के मुंह से अपना नाम अल्लाह के मुकाबले में क्यों नहीं बुलवा के दिखाता अपनी कुदरत और ताकत से? अगर कोई और अल्लाह के सिवा भी इस कायनात में खुदा है, या इस जमीन पर कोई खुदा है, इस रियल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कोई अगर खुदा है अल्लाह के सिवा, या अल्लाह के सिवा बहुत सारे गॉड्स अगर मौजूद है इस जमीन पर, कायनात को तो निज़ाम को तो अल्लाह ने संभाला हुआ अकेले ही पूरा चला रहा है, लेकिन अगर अल्लाह के सिवा कोई समझता है कि अल्लाह के साथ कोई पार्टनर्स है या अल्लाह के साथ कोई एसोसिएट है या अल्लाह के साथ में जमीन पर कोई बहुत सारे गॉड्स भी काम कर रहे हैं मिलकर, तो वो सारे गॉड्स मिलके फिर कंट्रोल छीन के दिखाएं फिर वो अल्लाह से, फिर वो अल्लाह से कंट्रोल छीन के अपने नामों को लिख के दिखा दे नेचर के जरिए। वो अल्लाह से कंट्रोल छीन कर नेचर की मखलूकात से, गैर जानिबदार मखलूकात जो हैं चरिंद परिंद तो बुलवा के दिखाएं उनसे अपना नाम, अगर वो सच्चे हैं और अगर उनका जर्रा बराबर भी कोई इख्तियार है इस कायनात पर, इस जमीन के ऊपर। नहीं कर सकते। कुत्ते का पिल्ले को एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ रियल फिजिकल वर्ल्ड की। कुत्ते का पिल्ला कोई गैर मुस्लिम लाकर पेश नहीं कर सकता लेजेंड के सामने, जो 1 मिनट से ज्यादा देर तक गैर मुस्लिमों के बनाए हुए खुदाओं के हुक्म से उनका नाम पुकार रहा हो। एक कुत्ते का पिल्ला भी नहीं ला सकता कोई गैर मुस्लिम। तो क्यों नहीं ला सकता? और लेजेंड कैसे ये दावा कर देता कि नहीं ला सकता, कभी जिंदगी भर नहीं ला सकता? वजह है ना, इसलिए कि अल्लाह तो इस कायनात में है और अल्लाह ही हक है और अल्लाह ही ने हक जाहिर किया है और अल्लाह ही ने मैरिकल डेमोन्स्ट्रेट किया है फिजिकल रियल वर्ल्ड के अंदर। और लेजेंड इसलिए कहता है क्योंकि लेजेंड को 100% से भी बियॉन्ड 100% यकीन है कि कोई अल्लाह के सिवा खुदा है ही नहीं। और वो ऐसे भी मुंह के फायर पे यकीन नहीं करते और सिर्फ दावा नहीं कर रहा, यकीन के साथ वो ये चैलेंज भी कर रहा है कि कोई भी गैर मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर 5 अरब से ज्यादा more than 5 billion non-Muslims in the world, none of them can bring any single puppy that is speaking the name of gods of non-Muslims by their power and command. So why? क्यों कोई कुत्ते का पिल्ला गैर मुस्लिमों के खुदा का नाम नहीं पुकार सकता कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 1 मिनट? एक कुत्ते को पिल्ले को डिफीट करके दिखा दे कोई भी कुत्ते का पिल्ला गैर मुस्लिमों के माबूदों का नाम पुकार कर, उससे ज्यादा देर
वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं बहुत सारे। मैं कहता हूँ कि आ जाए कोई भी गैर मुस्लिम, अपने किसी भी कुत्ते के पिल्ले को पकड़ के ले आए, ढूंढ ले, तलाश करे ऐसा जो उसके उसके माबूद का नाम पुकार रहा हो, उसके माबूद के हुक्म से। लेजेंड ने तो रिसर्च करके जो कुत्ते के पिल्ले तलाश किए और अल्लाह के फजल से मिले, जिनसे अल्लाह ने नाम बुलवाया, तो लेजेंड तो लेके आ गया उनको। लेजेंड ने घर में तो नहीं पाला ना, लेजेंड ने कोई घर में तो ट्रेनिंग नहीं करवाई कि अल्लाह का नाम बुलवा दिया उनसे। वो तो अल्लाह ने जहां पर जिस पब्लिक के जिस प्लेस में उनसे बुलवाना चाहा बुलवा दिया। अब लेजेंड उन सबूतों को लेके आ चुका, तो ठीक है, अब कोई और गैर मुस्लिम तो आए ना कम से कम, जो लेजेंड जिस कुत्ते का पिल्ले को लेकर आया है, एक कुत्ते का पिल्ला, एक ही कुत्ते का पिल्ला, उसी को शिकस्त देके दिखाए, उसी को डिफीट करके दिखा दे, उसी को रिफ्यूट करके दिखाए प्रैक्टिकली, थ्रो प्रैक्टिकल, मुंह से नहीं, मुंह के फायर नहीं कि ये कुत्ते का पिल्ला एडिट है या यूं है, ये तो सब मुंह के फायर है। तो जो अगर दावा करे कि कुत्ते का पिल्ला की साउंड एडिटिंग हुई हुई है, तो वो साउंड एडिटिंग साबित कर दे किसी अदालत में। अगर वो कहता है डबिंग हुई है, तो आप डबिंग साबित करे किसी अदालत में, चैलेंज करे अदालत में, कुत्ते के पिल्ले को डिफीट कर दे किसी अदालत में। अब तक तो कोई नहीं कर सका, अब तक कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सका, और ना ही कभी कर सकेगा। तो जो अकल इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ देते हैं मसनूई खुदाओं की पूजा करना, वो छोड़ देते हैं इंसानों के बनाए हुए मसनूई खुदाओं को, वो मान लेते हैं कि वाकई में अल्लाह ही हक है, अल्लाह ही सच है, और अल्लाह है जो कर रहा है, जो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में मैरेकल्स को, हकीकी मैरेकल्स को, रियल फिजिकल मैरेकल्स को दिखा रहा है, जो साइंस के मुताबिक भी नामुमकिन है और अल्लाह के मुकाबले पर बनाए हुए तमाम इमेजिनरी गॉड्स के लिए भी नामुमकिन है। अगर कोई कुत्ते के पिल्ले से कोई भी गैर मुस्लिमों का खुदा जो बनाए हुए रखे हैं अल्लाह के मुकाबले पर, अगर वो अपना नाम बुलवा के दिखा देते हैं कुत्ते के पिल्ले के ही जरिए, और कोई कुत्ते का पिल्ला 1 मिनट से ज्यादा देर तक गैर मुस्लिमों के माबूद के हुक्म पर उनका नाम पुकार रहा हो मुसलसल, और कुत्ते के पिल्ले को डिफीट कर दे जो अल्लाह का नाम पुकार रहा है अल्लाह के हुक्म से, तो लेजेंड उस गैर मुस्लिम के खुदा को खुदा मानने को भी तैयार है और उसके मजहब को भी कबूल करने को तैयार है। आए कोई गैर मुस्लिम वीडियो यूट्यूब चैनल पर आए, वीडियो अपलोड करे, बताए जी वो भी ऐसा कुछ चैलेंज करे, करे वो इस कुत्ते के पिल्ले को डिफीट करने पर, लेकिन पहले डिफीट तो करे, डिफीट ही नहीं कर पाएगा तो चैलेंज क्या करेगा, बातें क्या करेगा कोई, इट्स इम्पॉसिबल। कुत्ते के पिल्ले के जरिए भी अगर कोई अपने नाम को ना बुलवा सके और वो खुदा होने के दावे उसके पैरोकार कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ऐसे पैरोकारों को अपनी अकल को इस्तेमाल करना चाहिए। वो किस नाम को खुदा समझ के बैठे हुए अपनी इमेजिनेशन और वहम गुमान के अंदर, जो कह तो रहे हैं कि वो खुदा है पर वो अपने आप को खुदा खुद साबित नहीं कर पा रहा, कह तो रहे हैं कि वो कंट्रोल करता है क्रिएचर ऑफ नेचर्स को, लेकिन वो खुद प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में क्रिएचर्स ऑफ नेचर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अल्लाह के मुकाबले पर। तो भला ऐसे मसनूई खुदा बेहतर है या वो हकीकी अल्लाह बेहतर है जो प्रैक्टिकल तौर पर अपना नाम बुलवा के दिखा रहा है, जो प्रैक्टिकल तौर पर नेचर को कंट्रोल करके दिखा रहा है, जो प्रैक्टिकल तौर पे जमीन पर फैलाए हुए जानवरों के जरिए, कुत्तों के जरिए, शेरों के जरिए, मुर्गे मुर्गियों के जरिए, गाय के जरिए और पता नहीं किस किस मखलूकात के जरिए, और माँ के पेट से बच्चे निकाल कर बना कर उनके भी मुंह से जिससे चाहे जहाँ चाह रहा अपना नाम बुलवा के दिखा रहा उनसे। ऐसा अल्लाह, ऐसा पावरफुल खुदा, ऐसा रियल खुदा वो हकीकी है। और अभी भी कोई आंखें बंद करके चला आ रहा है कि वो कोई इंसान किसी रैंडम शेप को देख के कहे कि वो शिवा है, वो अंधा बन के उसको मान रहा है, उसके दावे को मान रहा है, उससे सबूत नहीं मांग रहा बल्कि उसके दावे को मान रहा है, तो वो इंसान जो माने रहा है अंधा बन के वो भी बेवकूफ, और जो दावे कर रहा है और सबूत नहीं दे रहा क्योंकि दावा उसने किया ना उसकी शक्ल का, तो ओरिजिनल शिवा तो नहीं ला रहा, तो वो भी बेवकूफ के वो दावा करता है, दूसरे मान लेते हैं और वो उसको मानते हैं, वो अपना सबूत नहीं देता। तो जिसको शौक हो रहा है तो करे। बहुत से ये भी कहते हैं कि अल्लाह की फोटो लाओ, इस पर भी बहुत जवाब दे दिए। भाई कभी भी किसी भी शेप के ऊपर कभी भी ये क्लेम नहीं किया किसी मुस्लिम ने इस हवाले से कि वो अल्लाह की फोटो है। अगर कोई मुस्लिम किसी फोटो को क्लेम करेगा कि वो अल्लाह की फोटो है, तो फिर आती है बात कि वो उससे पूछा जाएगा ठीक है ओरिजिनल अल्लाह किधर है, लेकर आओ सामने। फोटो की कभी भी बात नहीं होती, नाम लिखने की बात होती है, और फिर कंपेयर करने लग जाते हैं वो सेब को मैंगो से। बात होती है नाम की, मुकाबले पे लेके आ जाते हैं कि वो ऐसा शेप जो उनकी इमेजिनेशन पे कोई मैच करता है, फिर वो अपनी इमेजिनेशन में जो उन्होंने गॉड बनाया हुआ है, एक इमेजिनरी गॉड जिसकी बुनियाद पे आर्टिस्टों ने बुत बनाए हुए हैं, ड्राइंग बनाई हुई है, तस्वीरें बनाई हुई है, इमेजिनेशन पे ही है ना, वो बना के, इमेजिनेशन इसलिए क्योंकि असली में किसी ने नहीं देखा। हाँ, जो कह रहा है कि देखा है तो फिर सामने आए
اور ایک آیا دنیا کے انسانوں کے سامنے خدا کو لے کے، تو وہ امیجنیشن پہ جو انہوں نے گاڈس بنائے، جن کے بت بنائے ہوئے ہیں، جن کو آرٹسٹوں نے بنایا ہے، وہ امیجنیشن پر ہے، اپنی اپنی امیجنیشن ہے، اسی پہ بلیو ہے، انہی کی ورشپ ہو رہی ہے، انہی کو پتھروں کی شکل میں بھی بنا دیا، انہی کو مختلف شکلوں میں بھی چھاپ دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی ورشپ کرو، اور پھر خود بھی ورشپ نہیں، دوسروں کو بھی ورشپ کروا رہے ہیں ان کے اوپر۔ پر اللہ ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو مسلم بنا کے باہر نکالتا ہے، بطور مسلم پیدا کرتا ہے، اور اس کے گھر کے اندر پیرنٹس اور اس کی سوسائٹی اور ٹیچر اس کو برین واش کر کے ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی یا دوسرے مذاہب میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی اللہ تو مسلم پیدا کر رہا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکال کر اسلام پر پیدا کرتا ہے، اسلام پر نکالتا ہے باہر، کسی بھی عورت کے پیٹ سے جو بچہ نکالتا ہے وہ اسلام پر آتا ہے باہر، ہر بچہ مسلم پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے ماں باپ کو اس کو یہ ہندو بنا رہا ہے، کوئی یہودی بنا رہا ہے، کوئی عیسائی بنا رہا ہے، کوئی سکھ بنا رہا ہے، کوئی پارسی بنا رہا ہے، کوئی قادیانی بنا رہا ہے، کوئی شیعہ بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ مسلم نکال رہا ہے پیدا کر کے، اور ان کو بڑے ہونے کے بعد وہ اپنے نام، اپنے ٹائٹل ہی بدلے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایک کہہ رہا ہے کہ وہ پراؤڈ آف ہندو ہے، ایک کہہ رہا ہے وہ پراؤڈ ٹو بی کرسچن ہے، ایک کہہ رہا ہے وہ پراؤڈ ٹو بی جیوز ہے، ایک کہہ رہا ہے وہ پراؤڈ ٹو بی قادیانی ہے، وہ پراؤڈ ٹو بی شیعہ ہے، پراؤڈ ٹو بی دس اینڈ دیٹ۔ بھائی پراؤڈ ٹو بی کیا؟ مسلم پیدا کیا، مسلم ہی نکالتا ہے اللہ، اور اسلام اس کا دین ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے بچوں سے اللہ نے گواہی دلوا دی اسی بات پر کہ وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، خود گواہی دے دی انہوں نے، وہ اللہ کریٹر ان کا اللہ ہے، گواہی وہ اللہ کی دے رہے ہیں، تو مسلم ہی ہیں سب کے سب بچے، ثبوت سے ثابت ہو چکا۔ اب لے آؤ پھر کوئی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے ہی، ایک ایک دن کے، دو دو دن کے، جو غیر مسلموں کے معبودوں کی گواہیاں دے رہے ہوں، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 50 سیکنڈ تک کنٹینیوس دیں، پھر اس ٹیسٹیفائی کریں اس گاڈ کے نیم کو، جس کو نان مسلمس کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی گاڈ ہے۔ ان کی گواہیاں چلیں گی نیوٹرل ججز کی، ہاں کسی ایڈلٹس کی گواہیاں نہیں چلیں گی۔ ایڈلٹس تو دعوے کرتے ہیں اور بغیر ثبوتوں کے، اور صرف جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ، دعوے پر دعوے پر دعوے پر دعوے۔ اور بھائی پہلے فیصلہ کر لو، ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں؟ وہ تو کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ریلیجنس کی کہ ایک ہی گاڈ ہے۔ تو جب گاڈ ایک ہے تو بس ختم ہو گئی بات، اب ناموں پہ لڑنا ہے کون سا نام ہے، تو نام کا فیصلہ گاڈ نے خود کر دیا، نیچر کے ذریعے کر دیا۔ اب کس بات پہ لڑ رہے ہیں بیٹھ کے؟ تو اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ عقل استعمال نہیں کر رہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تمام غیر مسلم دل کے سکون سے محروم ہیں، کیونکہ بچپن میں جو ان کی برین واشنگ کی گئی تھی، ان کو مسلمان پیدا ہونے کے بعد جو ان کو کنورٹ کیا گیا تھا دوسرے مذاہب کے اندر زبردستی برین واش کر کے، اس تبدیلی کی وجہ سے، اس وجہ سے جب وہ اللہ سے دور کر دیے گئے، تو اس کی وجہ سے وہ اب تک تمام غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ دل کے سکون سے محروم ہیں، انہیں سکون نہیں مل رہا۔ وہ اپنے طور پہ چاہے وہ پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں، سیکس کلب انجوائے کر رہے ہیں، نائٹ کلب انجوائے کر رہے ہیں، شراب انجوائے کر رہے ہیں، گیم کا کھیل رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں مل رہا ان کو، دل کا سکون نہیں مل رہا۔ دے آر ایموشنلی، دے آر سفرنگ ان پین۔ many non-Muslims have suicide۔ ایون بہت سارے ایسے مسلم جو برے ہیں، یعنی کہ عمل نہیں کرتے پریکٹیکل طور پر دین اسلام پر، وہ اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، پریکٹیکلی فالو نہیں کر رہے اسلام، وہ بھی دل کے سکون سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ دل کا سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے دل کا سکون۔ اور تمام غیر مسلم دل کے سکون سے کیوں محروم ہے؟ کیونکہ ان کو سکون نہیں دے رہا اللہ، اور دے گا بھی نہیں کبھی، جب تک کہ وہ واپس لوٹ کے نہ آ جائے دین اسلام کے اندر کلمہ پڑھ کر۔ اسی لمحے میں وہ فیل کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کلمہ پڑھتے ہی، ان کے اندر کیا کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر وہ اسلام کے اوپر پریکٹیکل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو وہ سکون، قلبی سکون، دل کا سکون مل جائے گا جو انہیں کبھی غیر مسلم رہتے ہوئے نہیں ملا ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مذہبی روحانی پیشوائی کیوں نہ ہو غیر مسلم کے۔ اگر وہ غیر مسلم رہتے رہے اور کتنا مرضی راگ الاپ لیں، یوگا کر لیں، اسپریچویلٹی کی پریکٹس کر لیں، میڈیٹیشن کر لیں، اور جو کچھ ان کو تنتر منتر آتے ہیں وہ پڑھ لیں، دل کا سکون نہیں ملے گا کسی غیر مسلم کو، چاہے کتنا ہی بڑا فن خوان ہو وہ اپنے مذہب کا۔ دل کا سکون ملتا ہی دین اسلام کے اندر ہے، اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اور صرف اس کو ملتا ہے جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، یا اللہ کا کہنا ماننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بے شک وہ پرفیکٹ نہ ہو، اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسے تمام لوگ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، غیر مسلم تھے پہلے لیکن بعد میں جب وہ لوٹ آئے اسلام میں، پوچھ لو ان سے کہ پہلے ان کا دل کا سکون تھا یا ان کو بعد میں دل کا سکون ملا، جا کے پوچھو
وہ خود بتا دیں گے. اور کبھی اپنے اندر بھی گریبان میں جھانک لیں وہ تمام لوگ جو غیر مسلم ہیں کہ وہ دل کے سکون سے کیوں محروم ہیں. اگر ان کا دین اور ان کا مذہب اتنا سچا ہے اور واقعی میں خدا سے ان کا کنیکشن ہے تو دل کے سکون سے محرومی کیوں ہے؟ مل جائے نا دل کا سکون. کیوں نہیں دے پا رہا ان کا جس کو وہ خدا سمجھ رہے ہیں اور خدا مان رہے ہیں اور خدا مان کے پوچھ رہے ہیں؟ دے دے وہ دل کا سکون. کیوں ایموشنلی سفرنگ ہے؟ کیوں دل کا سکون سے محروم ہے؟ عقل والے کے لیے تو بہت ہے سوچنے کے لیے. جو اپنی عقل استعمال کرے وہ کلمہ پڑھے گا، دین اسلام میں داخل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے.